جب حضور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے مستقبل کے حالات کو دیکھا تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ جب اس امت پر اسلام کے کڑے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، ارواتن اروا، ایک ایک کر کے جب کرا وہ ٹوٹنا شروع ہوگا، جب امت دوسرے کڑے کو پکڑ لے گی، جب پہلا ٹوٹے گا تو امت دوسرے کڑے کو پکڑ لے گی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کے حالات کو بتایا اور امت کے سامنے یہ رکھ دیا کہ جب اس طرح ہوگا، اور ہم سمجھتے کہ اسلام کیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ہے اسلام۔ حتیٰ کہ نماز، اگر نماز وہ کھڑا ہوتا تو سارے نماز پہ جمع ہو جائے، اگر حج کھڑا ہوتا ہم حج پر سارے جمع ہو جائے، اس چیز کو بچا لیا جائے، اسلام سارا بچ جائے۔ حتیٰ کہ یہ سارا اسلام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ کلمہ یہ اسلام کے حصے ہیں، یہ ارکان خمسہ، یہ اسلام ہے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کا بتایا، کہا کہ جب ایک ایک کر کے جب کڑا ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، فرمایا کہ کون سا کڑا ہے جو آپ نے بچانا ہے؟ فرمایا ارواتن اروا، جب ایک ایک کر کے کڑا اٹھے گا، جب ان میں سے پہلا کڑا ٹوٹے، فرمایا کہ جب وہ ٹوٹ گیا امت نہ اس کو سنبھال سکی، فرمایا کہ ایک ایک کر کے تمہاری نماز بھی چلی جائے گی، تمہارے خانقاہیں بھی، مساجد بھی، ہر چیز چلی جائے گی۔ فرمایا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہن نقضا الحکم، فرمایا کہ وہ نظام میں حکومت اسلامی وہ نظام ہوگا کہ جب اللہ کا حکم ختم ہو جائے گا، غیر اللہ کا نظام آ جائے گا، فرمایا اس وقت ہوگا یہ، فرمایا کہ اس وقت تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو اگر تو نے نظام مصطفیٰ کو بچا لیا، اللہ کے نظام کو بچا لیا، اسلامی طرز حکومت کو بچا لیا، فرمایا تمہاری نمازیں بھی محفوظ، تمہارے حج بھی محفوظ، تمہاری خانقاہیں بھی محفوظ، تمہاری مساجد بھی محفوظ۔ فرمایا کہ اگر تم نے نظام میں اسلامی نظام کو نہ بچایا، اگر وہ بھی غیر کے ہاتھوں میں چلا گیا، ایک ایک کر کے سارے کرے ٹوٹ جائیں گے۔ پھر اگر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کرے کا ذکر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآخرہن الصلاۃ، فرمایا جو آخری کڑا ہوگا وہ نماز ہوگی۔ حتیٰ کہ ہم نے تو نماز کو سمجھ لیا سارے نمازوں میں، تو مغرب والوں نے ہماری جو سوچ تھی، ہم نے وہ مسجد کی ٹوٹی اور پنکھے تک محدود کر دی، کہا کہ یہی اسلام ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرنی ہے، مسجد کا آپ نے رہن سہن کا خیال رکھنا ہے، صفحے بچھا دی، یہ اسلام ہے۔ حتیٰ کہ اسلام کی جو اصل جڑ تھی، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو بچا لیا تمہاری یہ نمازیں، صدقات، یہ نمازیں، مساجد بھی محفوظ ہو جائیں گی، فرمایا کہ وہ ہے وہ طرز اسلامی حکومت ہوگی، اگر تو نے اس کو بچا لیا تمہاری ہر چیزوں کو محفوظ ہوگی۔ آج پوری دنیا کے اندر جو اسلام کے نام کے، آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے گلے کاٹے جائیں گے، شام پر، برما پر، فلسطین پر جو ان کے گلے کاٹے گئے، بمباری کی گئی، آج مغربی قوتیں کیوں ہم پر مسلط ہو گئی؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنا اسلامی نظام حکومت نہیں بچایا، وہ ہم نے غیروں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اگر ہم اس چیز کو بچا لیں گے تو ہماری نمازیں، صدقات، ہر چیز محفوظ ہوگی۔ ایک ایک کر کے کرا ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ آج امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو چکا ہے، حتیٰ کہ ہم نے اگر جہاد کو اپنے اوپر لازم نہ کیا، اگر ہم نے آج جہاد نہ کیا، یہ گڑا ٹوٹ گیا، تو پھر باقی بچے گا کیا؟ تمہاری نمازیں بھی چلی جائیں گی، اور وہ اگر آج بیت المقدس وہ قبلہ اول چلا گیا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس بچے گا کیا؟ اگلے دن وہ ہمارا خانہ کعبہ، اب وہاں پر انہوں نے اگر اس چیز کا سوچنا شروع کر دیا تو واقعی ہمارے پاس کیا بچے گا؟ تو اصل چیز ہے کہ اگر اس چیز کو بچا لیا جائے، ایک ایک کڑا جو ٹوٹ رہا ہے، سب سے بڑی جڑ ہے وہ ہے ہمارا اسلامی نظام حکومت۔ غیر اللہ کا حکم نہیں چلے گا، جو اللہ نے قرآن کے اندر جو طرز بتائی ہے، جو اللہ رب العزت نے جو نظام قرآن نے ہمیں دیا ہے، اس نظام کے مطابق اس ملک پاکستان کو چلایا جائے، اسلامی ممالک کو چلایا جائے، پھر ہوگا کیا؟ پھر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم بھی دوسری امتوں پر غالب آ جاؤ گے۔ تو اللہ نے جو ہمیں طرز دیا
اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، فرمایا تم میں سے کوئی بھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، قسم ہے اللہ رب العزت کی ذات کی، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کہ جو نمازیں پڑھے گا وہی مومن ہوگا، حج کرے گا وہ بھی مومن ہوگا، نماز صدقات دینے والا ہی مومن ہوگا۔ فرمایا کہ مومن وہی ہوگا جو حتی یحکموک، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مانے گا، یعنی طرز حکومت وہ ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دیا ہے۔ مغرب کو آپ کی نمازوں سے کوئی غرض نہیں، مغرب کو آپ کی خانقاہوں سے کوئی غرض نہیں، مغرب کو آپ کے لمبے لمبے سجدوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مغرب کو جو غرض ہے وہ آپ کا طرز اسلامی حکومت نافذ ہونے پر وہ غرض ہے، کہ وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ چدراہٹ ہماری ہونی چاہیے، دبدبا ہمارا ہونا چاہیے۔ مگر بدر والوں نے، وہ 313 نے جنگ بدر کے اندر یہ بتایا، نہ نظام کفر کا چلے گا نہ یہودی کا چلے گا، انہوں نے بتایا نظام بھی اسلام کا ہوگا، قانون بھی اسلام کا ہوگا، اور پوری دنیا پر جو حکومت ہوگی وہ بھی اسلام کی ہوگی۔ اور مسجد اقصی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کرا کر اور یہ بھی درس دے دیا، تم امت مسلمہ بہترین امت ہو، تم عام امتوں کی طرح نہیں ہو۔ حضور نے ساری امتوں کی امامت کرا کر ان امت مسلمہ کو یہ پیغام دے دیا، تم مغرب کے بوٹ پالش کرنے کے لیے نہیں آئے ہو، بلکہ تم تو ان کی امامت کرنے کے لیے آئے ہو۔ مگر آج ہماری حالت یہ ہوگی، ہم کو نوچا جا رہا ہے، ہم کو کاٹا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے اس چیز، وہ طرز حکومت کو چھوڑ دیا، اس کڑے کو چھوڑ دیا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تھامنے کا ہمیں حکم دیا تھا۔ اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کڑے کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج برما میں کیوں حال ہوا؟ وہ کہاں گئے وہ برما کے 400 مدارس، اور کہاں گئے وہ سعودیہ کہ وہ گورنمنٹ حکومت جو اسلامی طرز حکومت پر چل رہی تھی؟ آج تو وہاں پر انہوں نے ہر چیز کی سہولتیں مہیا کر دی، وہاں KFC کے بھی لگنے شروع ہو گئے ہیں، ریسٹورنٹ لگنے شروع ہو گئے، اور وہاں پر کلب لگنے شروع ہو گئے۔ مگر یہ جو طرز حکومت تھا یہ حضور کا دیا ہوا نہیں تھا، اگر وہ کڑا ہم توڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آخر میں حضور نے فرمایا کہ جو آخری ہوگا وہ آخر ہن الصلاۃ، پر آخری کڑا وہ نماز ہوگا۔ اب اس کڑے کو نہیں تھامو گے تمہاری نمازیں، صدقات، ہر چیز وہ چھین لی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی خیر فرمائے، اور پوری عالمی اسلام کے اندر اللہ رب العزت اسلام کا بول بالا فرمائے، اور